آج ویو 360 میں انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور، کیا امریکہ چین کے BRI کا مقابلہ کر پائے گا؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ مجھے لگتا ہے کہ اوورآل شاید یہ ایک اچھی منصوبہ ہوگا اور ہمیں جو پاکستان ہے اس کو شاید اس سے کوئی ڈرنا یا گھبرانا نہیں چاہیے۔ پاکستان کو بالکل اوپن رہنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق G20 سمٹ کے موقع پہ انڈیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ اکنامک کوریڈور کے جس منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے وہ یورپ اور ایشیا کو جوڑنے کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گا، جس سے دونوں براعظموں میں معاشی ترقی تیز ہونے کے ساتھ ساتھ توانائی اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی میں تعاون بھی بڑھے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ یہ دنیا بھر میں زیادہ شفاف اور ماحول دوست انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے لیے صدر بائیڈن کے پیش کیے گئے نئے منصوبے کا واضح مظاہرہ بھی ہوگا۔ اب تک سامنے آنے والی تفصیل کے مطابق یہ بنیادی طور پر ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے جس کے تحت بندرگاہوں سے لے کر ریل نیٹ ورک تک سب کچھ تعمیر کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے اعلان کو ماہرین کی طرف سے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلے کی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ کیا یہ منصوبہ چین کے BRI منصوبے کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے ہم آج کے شو میں۔ G20 کے سربراہی اجلاس کے موقع پہ اعلان کیے جانے والے اس مجوزہ منصوبے کے ذریعے انڈیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ کو ریل اور بندرگاہوں کے نیٹ ورک کے ذریعے منسلک کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ریل نیٹ ورک کے ذریعے جوڑا جائے گا، جس کے بعد یہ ممالک سمندری راستے سے انڈیا سے جڑیں گے۔ اس کے بعد اس نیٹ ورک کو یورپ سے منسلک کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ عالمی تجارت کے لیے جہاز رانی کا ایک نیا راستہ فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت انڈیا یا اس کے آس پاس کے ممالک سے آنے والا سامان سوئز کینال کے ذریعے بحیرہ روم جاتا ہے اور اس کے بعد یہ یورپی ممالک تک پہنچتا ہے۔ اس وقت بین الاقوامی تجارت کا تقریباً 12% مصر کی سوئز کینال یا سوئز نہر پر منحصر ہے۔ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس منصوبے کے اعلان پر کیا رد عمل آ رہا ہے۔ نظر، کیا رد عمل ہے پاکستان میں اس منصوبے کے اعلان پہ، خاص طور سے سعودی عرب کی اس میں شمولیت پر؟ جی اسد، اگر دیکھا جائے تو ذاتی طور پر پاکستانی حکومت کی جانب سے کوئی خدشات یا رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم جب یہاں پر ہم ماہرین سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے BRI یا CPEC جو پاکستان جس کا ایک حصہ ہے اس کے مد مقابل ایک پروجیکٹ ہے۔ پاکستان نے اس سے پہلے انڈیا کا نام لیے بغیر ممالک کو یہ آفر ضرور کی تھی کہ وہ اس پروجیکٹ کا حصہ بن سکتے ہیں تاکہ ریجنل کنیکٹیویٹی پاکستان سے ویا افغانستان اور پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہے یہ کیا جائے۔ تاہم اگر دیکھا جائے تو اس میں دیگر ممالک نے کوئی زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے۔ انڈیا نے ہمیشہ اس پروجیکٹ پہ تنقید کی ہے۔ انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ چابہار افغانستان اور انڈیا نے ملا کر ایک شروع کیا تھا جس میں کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ تاہم اب یہ جو پروجیکٹ ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور، تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ BRI کا کمپیٹیٹو ہی لگتا ہے، لیکن انیشل اب جب ہم بات کرتے ہیں ماہرین سے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بظاہر ایک پبلسٹی ایک سٹنٹ ضرور ہے اس وقت کا، اور خاص طور پر جو چائنا کا BRI ہے ان کو ان کے مقابلے کا، لیکن اس میں کافی زیادہ چیلنجز ہیں۔ سی روٹ کم ہے، جو گراؤنڈ روٹ ہے وہ کم ہے، سی روٹ زیادہ ہے، تو کنیکٹیویٹی میں ان کو بہت ہی زیادہ چیلنجز ہوں گے۔ بہت شکریہ نظر، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان سے ابھی تک کوئی آفیشیل رسپانس تو اس میں نہیں آیا، لیکن ماہرین کا کیا فیڈ بیک ہے اس حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ اور اس سے پہلے نظر نے ایک رپورٹ اور بھی بنائی جس میں IMEC کا یہ مجوزہ منصوبہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جیسی اہمیت اور وسعت کیسے اختیار کر پائے گا اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور مختلف ماہرین سے نظر نے اس پہ بھی بات کی۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ رپورٹ ایز ویل۔ سب کا ساتھ کی بھاونا سے ہی بھارت نے پرستاو رکھا تھا کہ افریقن یونین کو G20 کی اس کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ
एक आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का जो है, तो इसमें से ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सिवा इसमें एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा मसला है उसमें। तो उसमें क्या होगा, दो चीज होते हैं। एक तो है कि चीन का जो अभी चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो अगले साल उनका 10 साल का ये शुरू होगा, उसको चैलेंज करने के लिए ये अमेरिका, इंडिया और वेस्टर्न पावर्स मिलकर इसको चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी बात है, इसको कह रहे हैं ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, जो सच्ची में पूरा रीजन को बदलने का एक उम्मीद है। पता नहीं ये पूरा कितने दिन लगेंगे, क्या लगेंगे, अभी तो शुरुआत हुए हैं, लेकिन लगता तो है ये एक बड़ा सा चैलेंज चीन के खिलाफ चल रहा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल शायद ये एक अच्छी मंसूबा होगा और हमें जो पाकिस्तान है उसको शायद इससे कोई डरना या घबराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल ओपन रहना चाहिए। हमें सी पैक जो है उसको ऑफ़र करना चाहिए कि इंडिया, USA, बाकी जो मुल्क हैं वो इसी पैक का हिस्सा बने, और इसी तरह हमें भी तैयार होना चाहिए कि हम जो ट्रेन का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम आ रहा है उसका हिस्सा हम बन सकें। क्योंकि इस तरह के जो मंसूबे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जब वो हमारे रीजन्स में लगते हैं, साउथ एशिया जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि कम है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का, तो इस तरह के मंसूबे मुझे लगता है कि आखिर तौर पे रीजन के लिए ही तरक्की लेके आएंगे। और रीजन में जब भी तरक्की आती है तो वो ज़ाहिर है तमाम हमसाए जो हैं वो उसको शेयर करते हैं, वो चाहे सी पैक की वजह से पाकिस्तान में आए या जो ट्रेन इनिशिएटिव है उसकी वजह से इंडिया में आए या बाकी लोग उस रीजन्स में आए। पाकिस्तान में माहिरीन इस समझौते के ऐलान पर क्या राय रखते हैं, इस वक्त में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर हुमा बकाई। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हुमा, कितना अहम मंसूबा हो सकता है ये मुस्तकबिल में, ख़ास तौर पे अगर हम इसमें शरीक मुल्कों को देखें तो तकरीबन पूरा मशरिक़ वस्ता, जो कि अगर हम तारीख़ी तौर पर देखें तो पाकिस्तान का रिवायती इत्तेहादी रहा है, इसमें शामिल है। बिल्कुल बजा कह रहे हैं आप, हमारा रिवायती इत्तेहादी रहा है और हमारा इत्तेहादी है, एंड द रिलेशनशिप विल कंटिन्यू टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। लेकिन आपने ये भी देखा है कि प्रिंस सलमान जो हैं वो बहुत प्रैग्मेटिज्म का इजहार करते हैं और वो ऑयल पर अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे नए इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनते हुए नज़र आते हैं। जो मैंने कमेंट्री देखी और सुनी उस पर, उसके हवाले से इजराइल का बहुत जिक्र है, तो मेरे ख्याल है ये भी कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। बोथ UAE एंड सऊदी अरेबिया आर प्रोएक्टिव देयर, क्वाइट डिप्लोमेसी इजराइल और उनके बीच में है। इब्राहिम अकॉर्ड्स हुआ जिसको वेलकम किया गया। तो मेरा ख्याल, देखिए ओवरऑल अगर आप इसको देखें ना तो अच्छी डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सप्लाई चेन्स आगे जाएंगी, बहुत बड़ा खित्ता इससे डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगी, और हो सकता है कि ये पर्सपेक्टिव आपको ऐसा लगे कि ये पाकिस्तान में पर्सपेक्टिव है। तो जो इमीडिएट बात पाकिस्तान में उभर कर सामने आई वो ये थी कि ये जो कॉरिडोर पॉलिटिक्स की बज़ है, या जो ये कॉरिडोर के हवाले से एक आपको समझिए मोमेंटम नज़र आता है, क्या ये एक रिएक्शन है या इसको ट्रिगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने ही किया है? क्या इंडिया की तरफ से इसके हवाले से इतना प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक फुटवर्क इस बात का अक्कास है कि क्योंकि इंडिया खित्ते का वो वाहिद मुल्क है साउथ एशिया का जो सिपेक का हिस्सा नहीं है, तो वो अपने लिए एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाह रहा है। दूसरी बात ये कि देखिए, जब ये जो एक राइजिंग सुपर पावर और एक एग्जिस्टिंग सुपर पावर के बीच में जो कन्फ्रंटेशन है, वहाँ हमने एक और इनिशिएटिव देखा था और सुना था जो बाइडेन साहब लाए थे, बिल्ड बेटर टुमारो, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए आया था। आज शायद उस हवाले से कोई बात नहीं होती, उसका कोई जिक्र नहीं आता। दूसरी बात जो मेरे जहन में बहुत वाज़े तौर पर उठी वो ये कि देखिए, जो सिपेक का स्पॉन्सर है ना, इट इज़ स्टेट, दिस इज़ टू स्प्रेड आउट, और इट इज़ लार्जली हिंज्ड अपॉन कि प्राइवेट इनिशिएटिव्स पे, कि प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी। इस चीज़ को आगे चलाना कदर मुश्किल होता है। फिर जो उसका जियोग्राफिकल लेआउट है वो बहुत खूबसूरत है, पर उसको रियलिटी
ट्रांसलेट करना मुश्किल काम अभी नजर आता है। आपको लगता है कि ये चैलेंजेस हैं तो पाकिस्तान इंडिया को ले आया है जी, लेकिन इसके साथ साथ नुमा अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान G20 का रुकन तो नहीं है, लेकिन चीन का जो पाकिस्तान में CPEC की शक्ल में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, CPEC जैसे चीनी मंसूबों के मुकाबले के लिए ये नई कोशिश सारे चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए भी कितना बड़ा चैलेंज है? मुझे नहीं समझ में आता कि हम कब बाइनरी पॉलिटिक्स से आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जो पूरी डिबेट है ना पावर पॉलिटिक्स पे, वो ये है कि डाइल्यूशन ऑफ पावर है, म्यूटेशन ऑफ पावर है, और एब्सोल्यूट पावर नामी कोई शय अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज द न्यू डिबेट ऑन पावर। तो अगर ये पावर के ऊपर न्यू डिबेट है तो हम क्यों कह रहे हैं कि वी आर इन कॉम्पिटिशन, एंड व्हाई विल वी नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? देखिए, चंबेहार पोर्ट है ईरान में, इंडिया ने उसको डेवलप कराया, और जिस वक्त उस पर दोबारा मोदी साहब वहाँ तशरीफ ले गए थे तो हुआ कि जी क्या गवादर को काउंटर किया जा रहा है? क्यों गवादर को काउंटर किया जा रहा है? हमें ज़्यादा पोर्ट्स की ज़रूरत है, हमें सप्लाई चेन्स ठीक करने की ज़रूरत है, हमें कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। मेरी जो इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से हैं कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है और बहुत एम्बिशियस है। आपको लगता है कि एपेटाइट है इसकी? चाइना का कमाल ये है कि उसने ओनरशिप ली हुई है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की। Right. इसकी ओनरशिप किसके पास है? ये सवाल भी शायद ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स एन इनिशियल प्लान जो अभी तक सामने आया है। इस हफ्ते हमने देखा सऊदी अरब और भारत ने 8 मुआहिदों पर दस्तखत किया। आपने कहा कि बाइनरी पॉलिटिक्स से हमें आगे जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में भी सऊदी सरमायाकारी की बात तो चल रही है काफ़ी अरसे से। क्या इसी ताख़ीर की वजह से कि पाकिस्तान में सरमायाकारी मैच्योर नहीं हुई, सऊदी सरमायाकारी भारत का रुख कर रही है? देखिए, एक बार फिर आप इसको बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि अगर MOU इंडिया के साथ साइन हुआ है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। यही एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है, लेकिन हमें मटेरियलाइज होती हमारी नजर भी तो नहीं आती। ये तकरीबन कुछ 4 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट्स के ऐलान है, लेकिन मटेरियलाइज होती नजर भी नहीं आती। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे तो इस बात में कहने में अब कोई इबाम नहीं है कि इंडिया बड़ा मुल्क है, और जो ये G20 हुआ इसमें इंडिया ने कम से कम तमाम बॉक्सेस टिक किए हैं। यूक्रेन पे भी जो स्टेटमेंट आया वो माइल्ड आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बावजूद इसके कि आपने इतनी हैंडशेक्स और अच्छे ऑप्टिक्स देखे, उस इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिलखुसूस यूनाइटेड स्टेट्स, बिलखुसूस यूरोप को इस बात का इदराक नहीं है कि इंडिया कितनी अच्छी हार्ड हेजिंग खेलता है। मुझे और आपको दोनों को पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई ऑन इंडियन सॉइल। ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, डेमोक्रेसी, ये तमाम चीज़ें इन ममालिक के लिए इशू हैं जो आज इंडिया के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ये जिस तरह से इंडिया, आपने कहा कि जो पावर पॉलिटिक्स है वो इंडिया की इस वक्त फेवर में है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा, आप हमारे साथ थी और इस हवाले से हमसे बात कर रही थी। भारत में होने वाले इस G20 सरबराही इजलास में चीनी सदर ने तो शिरकत नहीं की, लेकिन चीन के वज़ीर आज़म इस इजलास में शरीक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने G20 के सरबराही इजलास में चीनी लीडरशिप से पिछले कई माह के दौरान होने वाली आला तरीन सतह की मुलाकात की। इसके बाद वियतनाम के अपनी तारीखी दौरे में सदर बाइडन ने यह भी कहा कि अमेरिका और वियतनाम के दरमियान एक जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन को महदूद करने के लिए नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ अमेरिका के एक सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा कि G20 समिट के दौरान उनकी चीन के वजीर आजम से मुलाकात हुई। वियतनाम के कैपिटल हनोई में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की G20 मुज़ाकरात से गैर हाजिरी की वजह चीन का अंदरूनी मुआशी बहरान हो सकता है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। उन्हें अपने नौजवानों में बेरोज़गारी की ऊंची शरह का सामना है। उनके मुआशी मंसूबे का एक हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मुझे इसकी खुशी नहीं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से शायद वो उसे हल करने की कोशिश में है। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका चीन को महदूद नहीं करना चाहता, और ये भी कि उनके ख्याल में चीन का मुआशी बहरान ताइवान में उसकी दरअंदाजी की वजह नहीं बनेगा। चीन ताइवान को एक बागी सूबा समझता है और उसने कभी भी इस खुद मुख्तार इलाके का मुकम्मल कंट्रोल संभालने के लिए ताकत के इस्तेमाल के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से चीन ताइवान में दरअंदाजी करेगा। हकीकतन बात इससे उलट है। चीन के पास शायद अब वो सलाहियत नहीं जो पहले थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हम चीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे।
دو سابق حریف امریکہ اور ویتنام اپنے تعلق کو بڑھا کر ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جا رہے ہیں، جو کہ ویتنام کا اعلیٰ ترین سفارتی سٹیٹس ہے۔ امریکہ اور ویتنام کے مابین انسانی حقوق کے معاملات پر ابھی بھی اختلافات ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کی رائے میں چین کے ساؤتھ چائنا سی کے متنازع علاقے میں ملکیت کے دعوے امریکہ اور ویتنام کو قریب لا رہے ہیں۔ اس کا تعلق امریکی کیمپ میں شمولیت سے نہیں، اس کا تعلق چین کے ساتھ توازن برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کو قریب رکھنے سے ہے۔ ویتنام اس ایشو پر چین کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے امریکہ دیکھتا ہے، یعنی ویتنام چین کو ایک جارے، ڈرانے دھمکانے والی اور قانون توڑنے والی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے، اور جب امریکہ نقل و حرکت میں آزادی اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے تو ویتنام اس سے مکمل اتفاق کرتا ہے۔ امریکہ ویتنام کی نمبر 1 ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ صدر بائیڈن کے دورے سے دونوں ممالک میں ایسے میں تجارت اور انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا، جبکہ امریکہ ایک ایسی سپلائی چین کی تعمیر چاہتا ہے جس کا چین پر انحصار کم ہو۔ نائکی چنگ کے لیے عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین کی قیادت میں ایک وسیع انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے جس میں 70 سے زیادہ ممالک میں بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی کاموں پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ یہ منصوبہ چین کی خارجہ پالیسی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مختلف تجزیوں کے مطابق انفراسٹرکچر پر چین کی بڑی سرمایہ کاری ایشیا اور اس سے باہر کی معیشتوں کے لیے تجارت اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کر سکتی ہے۔ لیکن BRI پر تنقید میں کہا جاتا ہے کہ چین قرض لینے والی حکومتوں کے لیے ڈیٹ ٹریپ یا قرض کا جال بچھا رہا ہے، اور جن ممالک میں چین نے BRI منصوبوں کا آغاز کیا ان سبھی ممالک کو قرضوں کے بحران کا سامنا ہے۔ چین نے ترقی پذیر ممالک میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے تقریباً $250 ارب خرچ کیے ہیں، اور خربوں ڈالر کا قرض بھی ان ترقی پذیر ممالک کو دیا ہے۔ یہ قرض زیادہ تر 2016 تک دیے گئے، جبکہ اس کے بعد عالمی بینک کے مطابق ان میں بتدریج کمی کی گئی کیونکہ بہت سے منصوبے توقع کے مطابق منافع بخش ثابت نہیں ہوئے۔ کیا چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو G20 کے موقع پر اعلان کیے جانے والے انڈیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے راہداری منصوبے کی وجہ سے کسی طرح سے آنے والے سالوں میں متاثر ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں اٹلانٹک کاؤنسل کے عزیر یونس سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ عزیر، چین کا BRI 2008 میں شروع ہوا اور کئی ممالک میں اس پہ کام چل رہا ہے، جبکہ یورپی ممالک، امریکہ، مشرق وسطیٰ اور بھارت اس منصوبے کا اعلان 2023 میں کر رہے ہیں۔ کیا اسے BRI سے زیادہ مضبوط آپشن کہا جا سکتا ہے مستقبل میں؟ میں اسے ایک کمپلیمنٹری آپشن دیکھتا ہوں۔ اگر ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ریسرچ دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ سالانہ ایشیا کے اندر $1700 ارب انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے 2030 تک۔ تو اس میں چین کے لیے بھی سپیس ہے، یورپ کے لیے بھی ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے، باقی ممالک کے لیے بھی ہے۔ اگین جیو پولیٹیکل کمپٹیشن میں تو موجود ہے اس کا شیڈو اس اناؤنسمنٹ کا، لیکن میرے نزدیک جو ڈیولپمنٹس ہیں ایشیا کے اندر، دیر از پلینٹی آف اسپیس ٹو پلے فار ایوری بڈی انوالوڈ ہیئر۔ تو جس طرح سے ٹرکی نے آج اردوان نے کوئی $19 بلین کا ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی پروجیکٹس اس کو کمپلیمنٹ کریں گے، اور جو BRI تھا یہ ساری چیزیں ملا کے آگے چل سکتی ہیں جس طرح سے ADB کی رپورٹ کے مطابق ریکوائرڈ ہے؟ جی بالکل، اور ہمیں ریسرچ بھی موجود ہے کہ یہ لوگ اسے کہتے ہیں یہ دس از دا ایشین سینچری۔ تو ایشیا کے اندر سعودی عرب بھی موجود ہے، جاپان بھی ہے، چین بھی ہے، بھارت بھی ہے، پاکستان بھی ہے۔ ان تمام ممالک کو انٹیگریشن کے لیے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں تمام ممالک اسرائیل سے لے کے جاپان تک انویسٹ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر بنانے کے لیے، سپلائی چینز کو ریزیلینٹ کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت سعودی عرب کے قریب جا رہا ہے، پاکستان بھی ایران سے کبھی بات کرتا ہے، کبھی ترکی سے، کبھی افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے لیے انویسٹمنٹس کی بات کرتا ہے۔ تو اگین ضرورت بہت زیادہ ہے خطے کے اندر، اور اسے پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اس خطے کے لوگوں کو کنیکٹ کرے گی، اکنامک ڈیولپمنٹ پروموٹ کرے گی اور تجارت کو بڑھائے گی۔ تو عزیر، کتنی ایپیٹائٹ ہے، اور اس کو ایک سائڈ پہ اگر ہم رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ اور انفراسٹرکچر کی ایپیٹائٹ کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ریجنل کانفلکٹس جو ہیں، جیو پولیٹیکل کانفلکٹس جو ہیں، ان کے کانٹیکس میں دیکھ سکیں تو؟ جی اس ریجنل کانٹیکس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایشو تو امریکہ اور چین کا، اور پھر بھارت اور چین کا، اور پھر بھارت اور پاکستان کا جو ہے پرٹیکولرلی ویسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ UAE کیا کر رہا ہے، سعودی عرب کیا کر رہا ہے، یہ دو بڑے ممالک ہیں اس خطے کے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو طے کیا جائے۔ ایران سے ہم نے دیکھا سعودی عرب نے بات چیت کی، اس سے پہلے سعودی عرب اور ایمریٹس کوشش کر چکے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی بات چیت ہو،
ہو. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جہاں اس خطے کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پرانی جو مسائل ہیں ان کو بات چیت سے ریزالو کرنا چاہیے اور تجارت اور انویسٹمنٹ کی بات آپس میں کرنی چاہیے. تو چین کا BRI انیشیٹو جو ہے خاصی تنقید اس پہ ڈیٹ ٹریپ کے حوالے سے ہوتی ہے, بہت لٹریچر اس پہ ہم نے دیکھا, بہت آرٹیکلز لکھے گئے میڈیا میں, اور IMF اور عالمی اداروں کی طرف سے بھی تنقید رہی. تو نیا منصوبہ جو ہے اس کی ڈائنامکس کیا ڈیفرنٹ ہوں گی اس اور چینی منصوبے کے پیرالل اگر ہم اس کو رکھ کے صرف اس کی ڈائنامکس دیکھ سکیں تو؟ جی, جہاں تک اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں لگتا یہی ہے کہ یہ ڈفرینٹ طریقے سے انویسٹمنٹس کی جائیں گی. یہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ انویسٹمنٹ ہوگی جس پہ ڈائریکٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ قرضے نہیں دیے جائیں گے. اس کا میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. 2 یا 3 ہفتے پہلے DP ورلڈ جو کہ پورٹ مینیجر ہے ایمریٹس سے, انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ بھارت کے اسٹیٹ گجرات میں $500 ملین کی انویسٹمنٹ کریں گے پورٹ انفراسٹرکچر پہ. یہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیلز ہیں. تو جو ہم نے دیکھا کہ بائیلیٹرل ڈیٹ بالخصوص جو چین نے دیا اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز نظر آئے, تو کوشش اب کی جا رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو موبلائز کیا جائے تاکہ وہ جو کمرشل پروجیکٹس ہیں انہیں آگے لے کے بڑھایا جائے, کیونکہ ڈیٹ کا جو ایشو ہے وہ خاصا گمبھیر ہو چکا ہے پورے خطے میں, بالخصوص گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے اندر. تو عزیر, اگر G20 کے تعلقات, اگر G20 ممالک کے اگر ہم اوورال ایشوز دیکھتے ہیں, اندر بھی تو چین کے تعلقات اور روس کے ساتھ تعلقات, اس کے بعد ٹرکی کے ساتھ تعلقات, ڈفرینٹ جو ایک گروپس ہیں اس حوالے سے بھی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس منصوبے کی کامیابی کو متاثر کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ کویسچنز آ سکتے ہیں, یا ایک اتنا بڑا اکنامک انٹرسٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی؟ دیکھیں, الٹیمیٹلی جو بات آگے بڑھے گی وہ ان ممالک سے آگے بڑھے گی جو اپنے اندرونی معاملات بالخصوص معاشی پالیسی کو بہتر انداز میں امپلیمنٹ کر سکیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگلے 10 سے 15 سال جو ہیں وہ مڈل پاورز, یعنی کہ جو بڑے پاور سے ایک لیول نیچے, جن میں سعودی عرب آ جاتا ہے, بھارت آ جاتا ہے, سرا, ان سب کے لیے بہت اچھے ہوں گے, اس لیے کیونکہ ان کے پاس لیوریج موجود ہے کہ وہ امریکہ سے بھی بات کریں, چین سے بھی بات کریں, یورپ یونین سے بھی بات کریں, جاپان سے بھی بات کریں, اور اپنے بینیفٹس کے لیے انویسٹمنٹس اپنے ممالک میں لے کے آئیں. تو اس سچویشن کے اندر وہ ممالک آگے بڑھیں گے جو کہ ایک طرح سے پھرتی دکھائیں اپنی پالیسی میکنگ کے اندر اور اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کو آگے رکھتے ہوئے آگے چلیں. تو ہم نے دیکھا بھارت نے اس میں پالیسیز بنائی, سعودی عرب نے اس کو بیک کیا, سعودی عرب بھی اپنے ریفارمز کر رہا ہے. تو جو ممالک ریفارمز کریں گے ہم وہاں دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ بڑھے گی اور وہاں تجارت بھی بڑھے گی اور اکنامک ڈیولپمنٹ بھی آگے بڑھے گی. تو دنیا میں جو اتنی معاشی ترقی ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہوگی, پاکستان اس میں کہیں نظر آتا ہے؟ پاکستان کے اندرونی مسائل اس وقت دیکھیں بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر ہمیں گیو اپ کر دینا چاہیے. اگر پاکستان اپنے اندرونی معاملات طے کرے, بالخصوص ایک معاشی روڈ میپ دے جسے لوگ سراہیں, تو پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ آئے گی. 250 ملین لوگوں کا ملک ہے, اس کے اندر ایک لیٹنٹ پاور موجود ہے, لیکن ضروری پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان اپنی اندرونی پالیسیز کو دیکھے, انہیں ریفارم کرے اور ایک طرح سے اسٹیبلٹی لے کر آئے. اور وہ اسٹیبلٹی اگر آئے گی تو خطے کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو دوسری طرح سے دیکھیں گے اور اس میں انویسٹ کرنے کے اوپر غور ضرور کریں گے. عزیر, کوئکلی نظر آتا ہے ایسا ہوتا ہوا؟ اس وقت تو نظر اتنا زیادہ نہیں آ رہا. میرا جو ہے انالیسس یہ ہے کہ پاکستان میں اگر الیکشنز ہوں اور الیکشنز کے بعد ایک طرح سے بات چیت کا مرحلہ اندرونی طور پہ آگے بڑھے اور ریفارمز کے اوپر بات کی جائے ایز اپوز ٹو یہ جو روز کی لڑائی جھگڑے ہیں, تو ضروری ہے پاکستان کے پولیٹیکل ایلیٹس کے لیے کہ وہ آپس میں بیٹھیں, اپنے معاملات طے کریں اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے پالیسیز بنائیں ایز اپوز ٹو ایک دوسرے کو جو ہے کاٹنے کے اوپر دوڑیں. بہت شکریہ عزیر یونس, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح کی سچویشن اس وقت خطے میں خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.